بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شیعہ بچوں کو ایک نصیحت کروں گا، اپنے علاقے کے جو گمبٹ کا رہنے والا ہے، جو کھوڑے کا رہنے والا ہے، جو رانی پور کا رہنے والا ہے، نہ جانے کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں۔ کوٹی جی کے مومنین کی زیارت کر رہا ہوں، بہت دور دور سے مومنین آئے ہوئے ہیں۔ 4 شیعہ جوان آپس میں چندہ جمع کریں، جیب کے پیسے، اپنے پیسے، مٹھائی کا ڈبہ خریدیں، گلدستہ خریدیں، دیوبندی عالم دین کے دروازے پہ جا کے دروازہ بجائیں۔ وہ جب باہر آئیں تو انہیں گلدستہ دے کر کہیں ہم شیعہ ہیں، ہمارے عالم نے کہا ہے علماء اہل سنت کا احترام کیا کرو۔ سنی بچے جو آئے ہوئے ہیں، کچھ بچوں کو جانتا ہوں جو سنی آئے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ شیعوں کی مسجد میں آ کے نماز پڑھا کرو، ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تمہیں سکھائی ہے۔ میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، جیسے تمہیں سکھائی ہے ویسے ہی نماز پڑھو، اور شیعوں کی مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ کہیں کہیں ہاتھ باندھے ہوئے، کہیں ہاتھ کھولے ہوئے، اگر یہ سب ایک ہی مسجد میں نظر آئیں گے تو جو تکفیری ہیں نا، اب ان کا سعودی عرب سے پیسہ تو بند ہو گیا ہے، تو اب انہیں پیسے تو ملنے نہیں ہیں، اب پرانے چندے پہ چل رہے ہیں۔ تھوڑی دیر اور انتظار کر لیجئے، منہ چھپائے کہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پاکستان ایک شیعہ نے سوچا، ایک سنی نے سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا تھا۔ علامہ اقبال سنی، قائد اعظم شیعہ۔ یہاں شیعہ بھی یہاں شیعہ بھی رہے گا، یہاں سنی بھی رہے گا، اور ہم ایک دوسرے سے پیار کر کے رہیں گے، محبتوں کے ساتھ رہیں گے۔ ہمارے درمیان جو فقہی اختلافات ہیں، جو اجتہادی اختلافات ہیں، وہ شیعہ کے درمیان بھی ہیں، یعنی سنی شیعہ میں جو اجتہادی اختلاف ہیں وہ شیعہ کے درمیان بھی ہیں، وہ جو سنی شیعہ میں فقہی اختلافات ہیں وہ سنی کے درمیان بھی ہیں۔ ہمیں اجتہادی اختلافات کی بنیاد پر نفرتوں کو آگے نہیں بڑھانا ہے۔ ہمارے درمیان جو بنیادی اختلاف ہے وہ مولا علی کے چوتھے اور پہلے ہونے کا ہے۔ ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان مولا کے پہلے اور چوتھے ہونے کا اختلاف ہے۔ میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر رہا، صرف ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ مجھے بعض لوگوں کی منطق سمجھ میں نہیں آتی کہ علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہیں اور آخرت میں پہلے نمبر پر ہیں۔ ماحول جا رہا ہے، صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ۔ اب اللہ نے پھر جانے والوں کو تو یاد ہی نہیں کیا نا۔ من یرتد منکم عن دینہ، جو دین سے پھر جائیں ان کو تو اللہ ان کے اوپر بات ہی نہیں کر رہا، لیکن جو ان کی جگہ پر آئیں گے ان کی 6 صفتیں بیان کی ہیں، اور جن میں یہ قابلیت ایجاد ہو جائے گی، 6 صفتیں ابھی سنا رہا ہوں جو اللہ نے بیان کی ہیں، تسلی دیجئے، تھک تو نہیں رہے آپ۔ یہ جو 6 صفتیں ابھی قرآن میں اللہ نے بیان کی ہیں، سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 54، جن میں یہ 6 صفتیں ایجاد ہو جائیں گی، پھر ان کو اس کے بعد والی آیت سمجھ میں آئے گی۔ یعنی میں لفظ اور بہتر کروں، جن میں یہ صفتیں آ جائیں گی، جن میں یہ کوالٹی بڑھ جائے گی، جن کا یہ معیار اچھا ہو جائے گا، پھر وہ اس قابل ہوں گے کہ 3 وجودوں کو اپنا ولی مانے، ایک اللہ کو، ایک رسول اللہ کو، اور ایک رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والے کو۔ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کو اپنا ولی ماننا چاہتا ہے نا، جو رسول اللہ کو اپنا مولا ماننا چاہتا ہے، جو اللہ کو اپنا مولا ماننا چاہتا ہے، پہلے وہ اپنے اندر کردار کو لے کر آئے۔ جی پہلے اپنے اندر کردار کو لے کر آئے۔ ہر چیز ہر جگہ نہیں آتی، توجہ بڑھائیے گا۔ ہر روڈ پہ جہاز نہیں اترتا۔ جہاز جیسے اب وزنی سواری اتارنے کے لیے پہلے رستہ بنانا پڑتا ہے۔ تھکے نہیں ہیں تو جملہ کہہ رہا ہوں، فرشتہ ہر گھر میں نہیں اترتا۔ جس گھر میں فرشتہ اترتا ہے وہ علی و بطول کا گھر ہے۔ ہر جگہ ہر بات نہیں ہوگی، ہر شخص ہر جگہ نہیں جائے گا۔ پہلے ظرف کو آمادہ کرنا پڑے گا، پہلے قابلیت کو ایجاد کرنا پڑے گی، پھر اس کے اندر مظروف آئے گا۔ تھکے نہیں ہیں؟ ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ، علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا۔
علی کے وجود میں اترنے کے لیے اپنے آپ کو قابل بنانا ہوگا. یا علی مدد میں بھی بولتا ہوں مگر میرے بولنے سے تالا کھلتا نہیں ہے. یا علی مدد آیت اللہ مرتضی کشمیری بھی بولتے تھے, آیت اللہ بہجت بھی بولتے تھے. یہ علی مولا کے نام میں کوئی فرق نہیں ہے, زبان کا مسئلہ ہے. زبان اور ذرا با کردار انسان کی زبان ہو جائے, گوشت کا لوتھڑا تو گوشت کا لوتھڑا ہے. یہ روح ہے کہ جو اس زبان کو قیمتی بناتی ہے. اپنی روح کو سنگین بنانا ہے, اپنے وجود کو سنگینی میں لے کر آنا ہے. پھر یہ یا علی مدد تو بڑے بڑے, یہ تو پانی پہ چل جائے آدمی اگر یا علی مدد بولے, یہ ہوا میں اڑنے لگے اگر یا علی مدد بولے. مقداد کے گھر میں فاقے ہیں, مولا کے دروازے پہ مقداد آئے کھڑے, مولا میرے گھر میں فاقے ہیں, کچھ کھانے کو دیجئے. علی کے گھر میں خود 3 دن سے فاقے ہیں. مولا نے فرمایا صبر کرو. کہ مولا میری 2 بہنوں کے بچے بھی یتیم بچے, ان کی بیوہ و بہنیں ان کے ساتھ رہتی تھی. کہ مولا میرے گھر میں متعلقین ہیں, میرا قبیلہ بہت بڑا ہے, مجھے بہت سے لوگوں کے کھانے کا انتظام کرنا ہوتا ہے, کچھ عطا کیجئے. حضرت نے مٹی کے ڈھیلے کی طرف اشارہ کیا, فرمایا مقداد اسے اٹھا کے لاؤ. مقداد مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا کے لائے. کہا مقداد اس پہ کہو یا علی. مولا نے کہا یا علی کہو. مقداد نے مٹی کے ڈھیلے پر کہا یا علی, وہ سونے میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا. فرمایا جاؤ جاؤ اسے جا کر فروخت کرو, اپنے متعلقین کے کھانے پینے کا انتظام کرو. مقداد نے وہاں ایک پتھر تلاش کیا اور اس سونے کو توڑنا شروع کیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس سونے کو. چھوٹی سی ڈلی اٹھائی, مولا کا ہاتھ چوما, میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, اور واپس جانے لگے. مولا علی کی آواز آئی, مقداد سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مڑ کے دیکھا, کہا مولا میرے آج کے لیے کافی ہے. مولا میرے آج کے لیے کافی ہے. میرے مولا علی نے فرمایا مقداد لے جاؤ, تمہارے کل کے کام آئے گا. اب جملہ سنیے, ایک شیعہ کا, ایک مولائی کا, ایک علی والے کا جملہ کیسا ہونا چاہیے. مولا نے فرمایا مقداد لے جاؤ, تمہارے کل کے کام آئے گا. مقداد نے کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ. یا علی مدد بولنے سے, مقداد کے یا علی مدد بولنے سے, یا علی بولنے سے پتھر سونا ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نام میں تاثیر ہے. مولا جا رہے ہیں ایک سفر پر, آپ کی ولائی سماعتیں میرے ساتھ ہیں, اور جیسے میں پڑھ رہا ہوں ایسے تو شاید 2 گھنٹے بھی پتہ نہیں چلیں گے. مولا جا رہے ہیں سفر پر, علی کو اچھا نہیں لگتا کہ تنہا سفر کریں. قریب ایک گھوڑ سوار جاتا ہوا نظر آیا, اسے آواز دی, وہ قریب آیا, کہاں جا رہے ہو؟ مولا فلاں, حضرت کو نہیں جانتا, میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا میرا بھی وہیں, میری منزل بھی وہی ہے, تنہا سفر نہ کرو, ساتھ سفر کریں گے. اب دونوں سواریاں ساتھ جا رہی ہیں. ایک ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں رستہ زیر آب ہے, جانا پانی کے اس پار ہے. دونوں کے گھوڑے یہاں کھڑے ہیں, گھوڑے کو پانی میں اتاریں گے تو ڈوبنے کا احساس ہے. وہ جو ساتھ تھا مولا کے, وہ گھوڑے سے اترا, اس نے اپنے سامان میں سے ایک چادر نکالی اور پانی پر پھیلا دی. پانی پر چادر کو پھیلاتے ہوئے کچھ پڑھنے لگا, وہ چادر پتھر بن گئی. اپنا گھوڑا لے کے اس پار چلا گیا, چادر کا کونا پکڑ کے کھینچنا شروع کیا, وہ پتھر دوبارہ سے چادر بن گئی. اس طرف کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ میرے پاس تو اسم اعظم ہے, آپ کیسے آئیں گے؟ مولا نے اپنے دلدل کی گردن پر ہاتھ پھیرا. مولا نے دلدل کی گردن پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا تم پانی پہ چل کے جاؤ گے. گھوڑا پانی پہ چلتا ہوا, مولا علی کا گھوڑا پانی پہ چلتا ہوا دریا کے اس پانی کے اس پار چلا گیا. اسے بہت تعجب ہوا کہ مجھے تو چادر ڈالنا پڑی, مجھے تو کچھ پڑھنا پڑا, یہ بغیر چادر ڈالے بغیر کچھ پڑھے ہوئے اس طرف آ گئے. کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے, آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ اسم اعظم تمہارے پاس کیا ہے؟ کہنے لگا آخری نبی کے وسیع کا نام. آخری نبی کے وسیع کا نام. مولا مسکرائے, فرمایا جس کا نام لے کے تم دریا پار کرتے ہو وہ علی میں ہوں.